قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا اور وہاں سے آسمانوں سے نکالا گیا، قرآن بیان کرتا ہے کہ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں انسانوں کو ضرور بہکاؤں گا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہذا یاد رکھو کہ شیطان کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں، وہ اللہ کے ہاں اپنی دشمنی کا اعلان کر کے آیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ انسانوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے اور طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کے لیے وہ خود اور اس کی ذریت اولاد، اللہ نے انسانوں میں جیسے اولاد کا سلسلہ رکھا ہے شیطانوں میں بھی ہے، اس کی ذریت انسانوں کے پیچھے لگی رہتی، اور خاص طور سے ایمان لانے والے مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے، ان کی عبادتوں کو خراب کرنے اور تکلیف پہنچانے میں ذریت شیطان ہمہ وقت مشغول ہے۔ تعجب ہے انسان پر کہ شیطان کو اپنا دشمن بھی کہتا ہے اور پھر اس کی باتیں بھی مانتے۔ کافروں کے بارے میں شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کفر اور شرک پر جمے رہیں، اور اہل ایمان کا وہ زیادہ پیچھا کرتا ہے۔ ایک طرح سے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے والوں سے وہ یکسو ہے، کیونکہ جو اسے کام کرنا ہے وہ کافر اور مشرک کر ہی رہے، اس لیے اس کی عداوت، اس کی دشمنی، اس کا پیچھے پڑنا یہ اصل اہل ایمان کے لیے انہیں طرح طرح سے ستاتا ہے۔ ایمانیات، اعتقادیات، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات و اوامر ان میں ہر وقت شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح سے وسوسے لاتا ہے۔ وضو میں شک ڈال دیتا ہے، نماز میں آ جاتا اور وسوسے ڈالتا ہے، اور ایسی چیزیں نماز میں یاد دلاتا ہے جو اس وقت یاد آنے والی عام متن نہیں ہوتی۔ اس وسوسوں سے نمازی قرات بھول جاتا ہے، رکعتوں کی تعداد بھول جاتا ہے۔ یہ سب پریشان کرنے کے لیے شیطان اور اس کی ذریت باقاعدہ ایمان والوں پر مقرر ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا علاج مذہب اسلام میں بتایا۔ ہمیں وساوس شیطانیہ کا وہی علاج کرنا چاہیے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تجویز کیا۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جائے بس اسے وہیں چھوڑ دو، یعنی اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرو، آگے نہ بڑھاؤ، کیونکہ آگے اگر بڑھاتے رہیں گے اور مصیبتوں میں اور وساوی بڑھتے چلے جائیں گے۔ یوں سمجھو کہ وساوس شیطانیہ کی مثال ایسی ہے جیسے بھینڈوں کا چھتا، ایک دو کو چھیڑ دو سب کاٹنے کے لیے بڑھ جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس شیطان آئے گا اور وہ یوں کہے گا کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، بڑھاتے بڑھاتے اٹھاتے یوں کہے گا کہ ان سب چیزوں کو تو رب نے پیدا کیا، اچھا بتاؤ رب کو کس نے پیدا کی؟ بس جب یہاں پہنچ جائے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ پکڑے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، کیسا علاج تجویز فرمایا، بس یہی رک جائے۔ پناہ لینے کے معنی یہ ہے، بعض روایات میں ہے کہ بائیں طرف کو 3 بار تھوک بھی دینا چاہیے۔ ایمانیات میں وسوسے ڈالنے کی مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کا یہ علاج بتایا ہے کہ جب شیطانی وساوس آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان اول تو ایمان ہی قبول نہ کرے، نعوذ باللہ کافر مشرک رہے، پھر ایمان قبول کر لیا تو ایمان والی چیزوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرات صحابہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا بھی بہت مشکل ہے. ان کو زبان پر لانے سے بہتر یہ کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں اور انہیں زبان پہ نہ لائیں. ارشاد فرمایا واقعی ایسے وسوسے آتے ہیں؟ عرض کیا جی ہاں. ارشاد فرمایا گھبراؤ مت، یہ وسوسے آنا شیطان کا یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے. یاد رکھو ڈاکو اور چور وہی ڈاکہ ڈالتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے. جہاں ایمان کی دولت ہوگی وہیں شیطان وسوسے ڈالنے آئے گا، اور اگر ایمان کی دولت نعوذ باللہ کسی کے پاس نہیں ہے تو شیطان کو وسوسے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں شیطان سوالات اٹھاتا ہے، اور یاد رکھو اس کے سوالوں کے جواب پر ہمارا ایمان موقوف نہیں. ہمارا ایمان تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے پورا ہے. اب ہم اگر اس کے سوالات کے جواب میں یعنی وسوسوں میں پڑ جائیں گے تو شیطان کہے گا کہ تو کافر ہو گیا، اپنے کفر کے بارے میں ڈرائے گا. لہذا سارے وسوسے اور خیالات چھوڑ دینے چاہیے، یعنی ان کی طرف دھیان نہ کرے، اور شیطان سے کہہ دے کہ بے شک تو مجھے یہ وسوسے ڈال رہا، میری اسلام کی فکر کر رہا ہے، میری اسلام کی تو فکر نہ کر، میرا اسلام میرے پاس محفوظ ہے. اگر شیطان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور اس کے شکوک و شبہات اور وسوسوں میں آدمی پڑتا چلا جائے گا تو پھر شیطان آدمی کے نفس پر قبضہ کر لیتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، قرآن میں کہا گیا شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، یعنی اس کے وسوسوں میں جی لگائے رہتے ہیں. اس لیے حدیث میں کہا وسوسوں سے اپنے آپ کو خیال کے اعتبار سے الگ کر دو، شیطان کے وسوسوں کا ساتھ نہ دو. جتنی زیادہ آدمی ان چیزوں میں شیطان کے وسوسوں میں پڑے گا اتنا ہی خیر سے محروم ہو جائے. اللہ، جو لوگ نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے شیطان نے ایک اور حربہ نکالا. شیطان عجیب عجیب طریقے سے بہکاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں ان سے بدعتیں جاری کروا دیتا ہے، خلاف سنت اعمال میں لگا دیتا ہے. لوگ چونکہ بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، گناہ چونکہ نہیں سمجھتے تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ایک حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کروا کر ہلاک کیا تو انہوں نے مجھے استغفار کے ذریعے ہلاک کر دیا. یاد رکھیے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج استغفار رکھا ہے. جب میں نے گناہ کیا تو فوراً توبہ کی، اور توبہ کر لینے کے بعد آدمی کا گناہ معاف ہو جاتا. جب میں نے یہ دیکھا تو ان کے لیے ایسی چیزیں نکال دی جو ان کی خواہشات کی تراشیدہ ہیں، بدعتیں، اور شیطان بدعتوں کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، کیونکہ لوگ بدعت کو ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں اور پھر اس پر استغفار کی نوبت بھی نہیں آتی. حدیث میں فرمایا گیا شیطان نمازی کی نماز خراب کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ہر نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے وقت میں مستقل ایک شیطان ساتھ رہتا ہے. نعوذ باللہ. یقال له الولہان، حدیث میں کہا گیا اس شیطان کا نام ولہان ہے. یہ خالص نمازوں کو خراب کرنے کے لیے ہر نمازی کے پاس آ جاتا ہے. رکعتوں میں بھول ہو جائے گی، اس لیے شریعت نے طریقہ بتایا کہ آدمی اگر رکعتیں بھول جائے شیطان کے وسوسوں خیالات سے تو بس غلبہ ظن پر عمل کر لے. اگر کسی کا گمان غلبہ ہو بس اسی پر، مثلا 2 اور 3 رکعت پر شک ہو رہا ہے کہ میری 2 ہوئی یا 3، تو 2 رکعت سمجھ لے اور 1 رکعت اور ملا لے. یہ شیطان کے وسوسے بچنے کا طریقہ. اور آخر میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب وسوسے آئیں اور رکعتوں میں آدمی کو پریشان کرے اور وہ آدمی اپنے ظن غالب سے سوچ سمجھ کر اپنی رکعتوں کو پورا کر لے، فرمایا گیا آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے. اس سجدہ سہو کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی رکعت زیادہ ہو گئی ہوگی تو یہ دونوں سجدے مل کر ایک رکعت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، تو زائد رکعتوں کا ثواب بھی مل جاتا ہے. اور اگر رکعتیں پوری ہو چکی ہیں
تو یہ سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہدایت دی گئی، علاج بتایا گیا کہ شیطان کی دشمنی کا علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے طریقے شیطان کے غلبے کو دور کرنے کے لیے۔ رکعتوں کی تعداد بھلانے کے علاوہ کبھی کبھی شیطان نماز خراب کرنے کی ایک اور کوشش کرتا ہے، مثلا قرات بلا دیتا ہے، کبھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں میری تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں، دوبارہ ہاتھ باندھنا، دوبارہ نیت کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہیں سورہ فاتحہ چھوٹ تو نہیں یا اس کے بعد کی کوئی صورت تو نہیں رہ گئی۔ اگر اس بات کا یقین ہو کہ واقعی کوئی چیز رہ گئی ہے تو حضرات علماء فقہا نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرے اور وہم اور وسوسے کو دخل نہ دے۔ وسوسے میں آگے بڑھنے سے شیطان مزید وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا جب شیطان وسوسے ڈالے تو یوں کہہ دیا کرو اچھا چل میری نماز ہو گئی، یا تو چاہتا ہے نماز نہ ہو، چلو میری نماز نہیں ہوئی۔ یہ اشارہ ہے عدم توجہ، شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ۔ حضرت قاسم ابن محمد سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مجھے نماز میں وہم ہوتے ہیں، فرمایا بس نماز پڑھتے چلے جاؤ اور پڑھتے رہو، ایک دن یہ کیفیت خود ختم ہو جائے گی، کیونکہ شیطان تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ جب تک تم ایسا نہیں کرو گے وہ نماز سے فارغ ہو کر اور بھی وسوسے ڈالتا رہے گا اور یوں ہی کہہ دے گا کہ شاید تیری نماز نہیں ہے۔ جو شخص مبتلا وساوس ہو اس کے لیے نصیحت بتائی گئی۔ شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے جمائی آ جائے اور ایسی حرکتیں کراتا ہے کہ اس کا منہ کھول دیا جائے۔ جمائی کے وقت آدمی منہ کھولتا، حدیث میں آتا ہے شیطان داخل ہو جاتا اور شیطان ہنستا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک ہو سکے نماز میں جمائی نہ لیا کرو، اور منہ کھولنے کی نوبت آئے جمائی میں منہ کو بند رکھا کرو۔ جمائی کو روکنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ یہ بھی شیطان کی حرکت ہے۔ فرمایا گا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، شیطان تمہاری نماز اچکنا چاہتا ہے، بندے کی نماز کو دائیں بائیں دکھوا کر کنکھیوں سے دیکھ کر بندے کی نماز اچکتا ہے، اس لیے آدمی کو دائیں بائیں بھی التفات نہ کرے۔ جی نا مجھے گرمی لگنے لگی، میں نے موزے پہن رکھے نیچے سے لگنے لگے الحمدللہ۔ حضرت نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے اسی لیے منع کیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اکثر سوتا ہوا رہ جائے، یہ بھی طریقہ ہے نماز سے روکنے کا، نماز کے لیے نہ اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سونے لگتا ہے تو باقاعدہ شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، بالوں میں جیسے گرہیں لگائی جاتی، اگرچہ سر پہ بال ہونا ضروری نہیں، جیسے ہمیں بال نظر نہیں آتے ایسی ہمیں شیطان بھی نظر نہیں آتا، اس کی گرہیں بھی نظر نہیں آتی، مگر حضرت نے فرمایا کہ شیطان تصرف کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جادوگر جادو کرتے وقت دھاگوں پر پڑھ کر گرہ لگاتا رہتا ہے، ایسے ہی شیطان اپنے وساوس کے ذریعے آدمی کو متاثر کرتا ہے، جیسے جادوگر جادو کے ذریعے متاثر کر رہا ہے۔ گرہ لگاتے ہوئے یوں کہا گیا حدیث میں، وہ یوں کہتا ہے شیطان ابھی تو بڑی لمبی رات ہے اور سو جا، ابھی لمبی رات ہے اور سو جا، یعنی دل میں یہ خیالات ڈالتا ہے۔ اب اگر وہ جاگ گیا اللہ کی توفیق سے، حدیث میں کہا گیا جیسے ہی آنکھ کھلے بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرو۔ لیٹے لیٹے ذکر کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ لہذا شیطان نے جو وسوسے ڈال کر غفلت میں مبتلا کیا، گرہ لگا کر، آنکھ کھلتے ہی جیسے اللہ کا ذکر ہوگا سمجھو کہ گرہ کھل گئی، گرہ غفلت کی لگی ہے، اور جب ذکر کر رہا ہے پھر غفلت کہاں رہی، ایک گرہ کھل جائے۔ پھر اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے دے، انسان کا کام ہمت سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، لہذا اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھ جائے یا وضو کرنے استنجا کے لیے اٹھ جائے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی ان تمام تدبیروں سے، وساوس سے بچنے کے بڑے عجیب و غریب طریقے بتائے۔
ہمیں ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کا ذکر آیا صحابہ کرام کے درمیان، اور یہ کہا لوگوں نے حضرت فلاں صاحب صبح ہونے تک سوتے ہی رہتے ہیں، یعنی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ آپ نے فرمایا جو شخص نماز میں غفلت کرتا ہے اور صبح کو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یوں سمجھو کہ اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت نے اس عمل کو اتنا گھناؤنی اور گندا کر کے بیان کیا۔ شیطان کے پیشاب کرنے کے معنی حقیقی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیشاب کسی پر کرنا یہ اس کی تذلیل توہین ہے۔ کہا جاتا ہے میں فلاں پر پیشاب کرتا ہوں، یعنی اس کی تذلیل۔ شیطان ایمان لانے والوں کی تذلیل کرتا، نماز سے روکنا یہ ایمان والے کو ذلیل کرنا۔ جن حضرات کو تہجد پڑھنے کی عادت ہوتی ہے شیطان انہیں بھی سلانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا ہمت کر کے شیطان کے بہلاوے اور پھسلاوے کو پس پش ڈال کر جب مومن بندے کی آنکھ کھلے اسے فوراً کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جب آنکھ کھلے گی تو شیطان یہ سمجھائے گا کہ ابھی تو بہت دیر ہے، رات بڑی لمبی باقی ہے، لاؤ تھوڑی دیر اور نیند پوری کر لو۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کے وسوسوں میں نہ آئے، اٹھ کر وضو کر کے نماز میں مشغول ہو، پھر دیکھیے ایمان کی بشاشت کیسے آتی۔ بعض بزرگوں سے ایک عجیب واقعہ سنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جلیل القدر صحابی کے ایک دن سوتے رہ گئے، تہجد کی نماز نہیں مل سکی۔ آئندہ رات کو محسوس فرمایا کہ جیسے کوئی شخص جگا رہا ہو، ٹانگیں پکڑ کر پیر ہلا کر جیسے مجھے کوئی جگا رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ فرمایا شیطان؟ تو تہجد میں جگانے کیسے آ گیا؟ بھلا تہجد کے لیے شیطان بھی کہیں جگاتا ہے؟ شیطان نے کہا بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے آپ کو تھپکی دی، اتنی تھپکی کہ آپ سوتے رہے، تہجد قضا ہو گئی، آپ اس کی وجہ سے بڑے رنجیدہ ہوئے، آپ نے انا للہ پڑھی اور اٹھ کر بیٹھ کر اظہار افسوس کیا، آپ کو اس پر اتنا ثواب ملا جو تہجد پر نہیں مل سکتا۔ اس لیے میں آج آپ کو اٹھانے آ گیا تاکہ آپ کے ثواب میں کچھ کمی ہو جائے۔ اندازہ لگائیے، عبادت نہیں کرنے دیتا، اور اگر عبادت کرنے دیتا ہے تو ان میں بدعتیں پیدا کرتا، وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر آدمی لگا رہے تب بھی یوں چاہتا ہے کہ اسے زیادہ ثواب ملنے کے بجائے یہ کم ثواب۔ اللہ، یہ شیطان کی دشمنی ہے، انسان اور ایمان والے کے ساتھ یہ شیطان کی عداوت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنوں جیسا معاملہ کرو، مگر افسوس ہے ہم آج اس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا شیطان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ مختلف اوقات کے جو اذکار ہیں ان کو ادا نہ کرنے دیں۔ نماز میں تو وہ مجبور ہو گیا، سمجھتا ہے کہ یہ نماز نہیں چھوڑے گا، پڑھے گا تو اور کاموں میں لگا دیتا ہے، جو اذکار ہیں انہیں ادا نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی ان کی پابندی کرے گا ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا جانتے ہو کیا چیزیں؟ خبردار یہ دونوں چیزیں بڑی آسان ہیں لیکن عمل کرنے والے کم ہیں۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ انداز لگائیے کتنا آسان نسخہ۔ 10 مرتبہ پڑھ کر تینوں کلموں کو 30 مرتبہ میں 2-3 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گن کر فرمایا کہ یہ زبان پر تو 150 ہیں لیکن میزان عمل میں قیامت کے دن تلتے ہوئے ان کی نیکیاں 1500 ہو جائیں گی۔ ہر نماز میں جب 30 مرتبہ پڑھے گا تو 5 نمازوں میں 150 ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو یہ صرف 10 دفعہ پڑھنا 5 نمازوں کے بعد قیامت کے دن روزانہ نامہ عمل میں 1500 نیکیوں کو لکھوانے کا ذریعہ۔ دوسری چیز فرمائی جب سونے کے لیے لیٹو تب بھی یہ تسبیح پڑھو، نمازوں کے بعد پڑھیں اور لیٹنے کے وقت بھی۔ ہمیں آپ کو بھی ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سب تعلیم عمل کے لیے، اور کیسے آسان عمل ہے، کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ ہر نماز کے بعد ہم یہ کلمہ پڑھیں، گھڑی دیکھ لیجیے 1-2 منٹ بھی نہیں لگیں۔ اسی طرح فرمایا
رات کو جب لیٹنے لگے حضرت نے دوسرا عمل بتایا، دیکھو 100 مرتبہ یہی کلمے پورے کر لیا کرو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ زبان پر تو 100 ہوئے، لیکن ترازو میں جب تلیں گے ہر نیکی کا عمل 10 گنا تو 100 کا 10 گنا 1000 ہو جائے گا۔ تو نماز کے بعد چند کلمات، رات کو لیٹتے وقت یہ چند کلمات روزانہ ایمان والے کے نامہ عمل میں 2500 نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ تم میں ایسا کون شخص ہے جو رات اور دن میں، حضرت نے آگے ارشاد فرمایا صحابہ کو یہ علاج بتا کر، بتاؤ تم میں کون شخص ایسا ہے جو روزانہ رات دن میں 2500 گنا کرتا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی پابندی ضرور کریں گے۔ آپ نے فرمایا پابندی کرنے والے کم ہیں؟ ارشاد فرمایا تم میں سے ایک شخص جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان پاس آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں بات ہے، یہاں تک کہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اتنی کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے اٹھ کر چلا جائے اور تسبیح میں مشغول نہ ہو۔ شیطان اس طرح محروم کرتا ہے۔ یہی حال رات میں ہوتا ہے، تسبیح لے کر بستر پر جب آدمی لیٹتا ہے شیطان سلانے کی کوشش کرتا، فرمایا گیا ایسے تھپکتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکتی، تاکہ وہ سو جائے اور محروم ہو جائے۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھنے کے احادیث میں بہت سارے طریقے وارد ہوئے، ایمان والے کو اختیار ہے، حدیث میں جس طرح بیان کیا گیا کوئی طریقہ اختیار کر لے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جس کا اوپر بیان آیا کہ تینوں کلمات کو 10 دفعہ پڑھ لو، یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ کی بھی تعداد روایت میں آئی ہے۔ معروف جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنا، 33 اور 34 100 ہو جائیں گے۔ اسی طرح شیطان وضو میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، یہ عضو دھلنے سے رہ گیا، لا اور پانی ڈالو، اور رہ گیا، اور آدمی اسی میں پریشان ہو جاتا ہے، یوں سمجھتا ہے شاید فلاں جگہ پانی نہیں پہنچا، فلاں جگہ۔ اہتمام سے آدمی کو اپنے اعضاء پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر بے فکر ہو جانا چاہیے۔ جب 3 مرتبہ پانی ڈال لیا پھر عضو تک نہ پہنچنے کے کیا معنی؟ یہ سب شیطان کے وسوسے، شیطان کے توہمات ہیں، ان میں نہ پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد کسی وسوسے میں نہ پڑے، وسوسے کو چھوڑے اور آگے بڑھ جائے۔ اگر شیطان کا وسوسہ مانے گا وہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا، اس کے وسوسوں سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا وضو کا ایک شیطان ہے، وہ وضو کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہی نماز میں نماز کو بگاڑتا ہے، جس کا نام ولہان بتایا گیا، اس کا نام شیطان کا ولہان ہے۔ لہذا تم پانی کے بارے میں وسوسے جب وہ ڈالے اس کے وسوسوں میں مت پڑو، اپنے اعضاء کو جب تم نے دھو لیا سمجھو کہ وضو ہو گئی۔ حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات میں ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ جب میں پاؤں دھو کر وضو سے فارغ ہو جاتا ہوں تو شیطان اس وقت بھی کوتاہی نہیں کرتا، وضو کرنے کے بعد بھی کم وقت پیچھے پڑا رہتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ مثلا یہ وسوسہ ڈالے گا کہ پتہ نہیں سر کا مسح کیا یا نہیں کیا، سر کا مسح رہ گیا، چند مرتبہ سر کا مسح پھر کرنا پڑتا ہے شیطان کے کہنے۔ شیطان کہتا ہے کہ سر کا مسح فرض ہے اور مسح ہوا نہیں تو وضو بھی نہیں، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک دن میں نے شیطان سے کہا، حضرت فرما رہے حضرت شاہ یعقوب صاحب کہ تو میرے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے تو یہ میری نماز اور اسلام کی فکر کیوں ہے؟ کیا تو خود مسلمان ہے؟ جا بھاگ یہاں سے، میں تیری ان وسوسوں اور خیالات پر کبھی عمل نہیں کروں گا۔ بس یہی طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا کہ آدمی اس کے وسوسوں سے اپنے خیال کو ہٹائے۔ جو شخص طہارت کے بارے میں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ شیطان کے وسوسے پر ہرگز عمل نہ کرے۔ حضرت شاہ یعقوب صاحب نے جو عمل بتایا بس یہ کرے، یعنی اپنے دل کو سمجھائے کہ میری وضو ہو گئی۔ جب شیطان کہے کہ تم نے پاؤں نہیں دھوئے، فلاں نہیں دھوا، بس یہ خیال کر لے کہ نہیں میرا عمل ہو چکا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر یقینی طور پر آپ نے اعضاء پر پانی ڈالا ہے، تو پھر شیطان کے شک ڈالنے سے یہ یقین کیسے ختم ہوگا؟ الیقین لا یزول بالشک، یقینی طور پر وضو میں جب آپ نے یہ اعمال کر لیے اب وہ وسوسے ڈال رہا ہے
تاکہ آپ کو شک ہو. یاد رکھو شک کے ذریعے یقین زائل نہیں ہوتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے، شریعت نے آسانی کے لیے بتایا ہے. وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی سانس کے ساتھ اوپر کو لے جانا جہاں تک نرم حصہ ہے ناک کا، اور پھر اس پانی کو جھاڑنا، یہ سنت ہے. لیکن رات کو سونے کے بعد جب آدمی بیدار ہو کر وضو کرے تو ہمارے آقا نے اس موقع پر بڑی عجیب و غریب ہدایت دی. کیا؟ سو کر اٹھ کر اگر وضو کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو ناک کو اچھی طرح جھاڑا کرو. حضرت نے فرمایا کیونکہ تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو کر جب وضو کرے گا اور 3 مرتبہ ناک کو جھاڑ لے گا تو شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان سوتے وقت آدمی کی ناک پر بیٹھ کر ناک کے راستے وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے یہ ناک کا بانسا اور ناک کا نرم حصہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا وضو کے بعد اپنی ناک کو جھاڑنے کا ذرا اہتمام کیا کرو تاکہ اس کے وساوس کے اثرات ختم ہوں. فرمایا شیطان انسان کے گھروں میں رات کو رہنے اور کھانے کے لیے بھی راستہ ڈھونڈتا ہے، چاہتا ہے کہ رات کو بھی اس کے گھر میں رہے. حضرت جابر سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے تو شیطان کہتا ہے افسوس، نہ مجھے یہاں رات کو رہنے کا موقع ملے گا اور نہ کھانا ملے گا. اللہ کے نام کی برکت سے شیطان کا اثر ختم ہو جائے. اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور اس وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان ساتھیوں سے کہتا ہے چلو بھائی رات گزارنے کا موقع مل گیا ہے، یہاں رات کو رہنے کا موقع مل گیا. اس لیے ہدایت دی گئی کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے، کیونکہ سلام بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب انسان کھانا کھانے لگا، جس نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تھا، کھانے میں بھی اگر اللہ کا نام نہ لے، شیطان کہتا ہے چلو بھائی رات گزارنے کا بھی موقع مل گیا اور رات کو کھانا بھی ملے گا. بغیر بسم اللہ کے جو کھانا ہوتا ہے شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا، یعنی اسے بھی اس کھانے میں شرکت کا موقع ملتا. اس لیے ہدایت دی گئی کہ آدمی ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ. اندازہ لگائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے اس موقع سے بچنے کے لیے کتنا آسان نسخہ بتایا ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بس بسم اللہ پڑھیں. اس کا ایک واقعہ ابو داؤد شریف میں بھی مروی. سنن ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، کھاتا رہا یہاں تک کہ جب ایک لقمہ رہ گیا اور اپنے منہ کی طرف اسے اٹھانے لگا تو اب اسے یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. اس نے اسی وقت پڑھ لی بسم اللہ اولہ وآخرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اس کے جملہ پڑھنے پر. ارشاد فرمایا شیطان برابر اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے سب کچھ قے کر دیا اور اس کے پیٹ سے سب نکل گئے. اس سے اندازہ لگایا جائے اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے اور اس اللہ کا نام لینے سے گھروں میں کیسی برکتیں آتی. فرمایا شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک چوہا چراغ کی بتی کھینچتا ہوا آیا اور حضرت بیٹھے ہوئے تھے عشاء کے بعد مسجد میں، حضرت کے سامنے چٹائی پر لا کر ڈال دی. چراغ کی بتی کھینچ کر لایا اور لا کر چٹائی پر ڈال دی. وہاں حضرت تشریف فرما تھے. اس کی وجہ سے جہاں اس نے وہ جلی ہوئی بتی ڈالی 1 درہم کے برابر بوریے کا حصہ جل گیا. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا صحابہ سے دیکھو جب تم گھروں میں سونے لگو اپنا چراغ بجھا دیا کرو، ورنہ شیطان اسی طرح کرتا ہے کہ باقاعدہ بتی نکالتا ہے اور وہ بتی نکال کر چراغ کی کبھی کپڑوں پر ڈال دیتا، کبھی بسترے پر ڈال دیتا اور اس کے ذریعے پھر گھر میں آگ لگ سکتی اور جلنے کا حادثہ پیش آ سکتا. اس لیے ارشاد فرمایا رات کو لیٹتے وقت
اپنی روشنی اور اپنا چراغ بند کر دیا اور بجھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قضاء حاجت کے لیے جائے، پردہ کرنے کی اگر جگہ ہے تو بس پردہ کرتے وقت دروازہ بند کرنے سے پہلے دعا پڑھ لے، اور اگر جنگل میں ہے تو بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ لے۔ اگر وہ دعا پڑھ لے گا تو شیطان کو اب اس کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں ملے۔ حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات کی آنکھوں میں اور انسانوں کے استنجا کرنے کے درمیان اللہ کا ذکر پردہ بن جاتا ہے۔ وہاں واقعتاً کوئی حجاب نہیں ہوتا، جنگلوں میں کوئی آڑ اور اوٹ نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ اللہ کا بسم اللہ پڑھ لیا کرو، یہ اللہ کا ذکر تمہارے اور شیطان کے درمیان پردے کا کام دیتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص پر جن سوار ہو گیا۔ جب عامل کے پاس لے گئے تو جن نے کہا کہ اس نے ہمیں تکلیف دی ہے، اس لیے ہم اس پر مسلط ہوئے۔ عامل سے کہا بیت الخلا جانے کی یہ دعا پڑھ لے تو ہم وہاں سے ہٹ جاتے، اس نے آج یہ دعا نہیں پڑھی اور ہمیں تکلیف پہنچائی، اس لیے ہم اس پر مسلط ہیں۔ یہ باقاعدہ عامل کو کسی جن نے بتایا۔ اس سے اندازہ لگایا جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں، جو اذکار بتائے ہیں ہمارے لیے کتنی قیمتی، ہمیں کبھی ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اور اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ارقم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب استنجے کے لیے جاتے ہو یہ جگہیں ایسی ہیں کہ یہاں شیاطین آتے، کیونکہ شیطان گندی جگہوں ہی پر آتا ہے، وہاں شیطان حاضر ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب تم کوئی استنجے کے لیے جانے لگو دعا پڑھا، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ بیت الخلا میں جانے کی دعا، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اس کے پڑھ لینے سے شیطان کے اثرات جو عامتاً گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، آدمی ان برے اثرات سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم میں کوئی شخص جنگل میں یا کہیں میں بھی کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ سوراخ میں کبھی کبھی جنات ہوتے ہیں۔ اب اگر تم نے پیشاب کیا اور وہ پیشاب اندر جنات میں کسی کو لگ گیا، یقیناً وہ تم سے بدلہ لے گا، اس لیے فرمایا گیا سوراخ میں پیشاب مت کیا تاکہ شیطان کو تکلیف دینے کا موقع نہ ملے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جب رات کا ابتدائی حصہ ہو تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت میں شیاطین پورے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اس وقت باہر نہ نکالا کرو ورنہ شیطانی اثرات میں مبتلا ہو جائے۔ ہاں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اب نکلنے کی اجازت ہے۔ بچوں کو شیاطین سے محفوظ رکھنے کے لیے اندازہ لگائیے کیسا خوبصورت، آسان اور سہل حضرت نے نسخہ ارشاد کیا۔ شیاطین کا اثر بچوں پر بہت جلدی ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گلیوں میں جو بچے آفتاب غروب ہونے سے پہلے کھیلتے رہتے ہیں وہ غروب آفتاب کے بعد بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اپنے گھر میں بلا لینا چاہیے تاکہ شیاطین سے محفوظ رہنے کا آسان ذریعہ حاصل ہو جائے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب رات کو لوگوں کا چلنا پھرنا ختم ہو جائے اور باہر عامتاً وحشت اور سنسان ہونے لگے، بلا ضرورت باہر مت نکلا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا ہے ان علاقوں میں پھیلا دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو شیاطین و جنات کا کوئی اثر بد آنے جانے والوں پر ہو، اس لیے آدمی کو نکلنے میں کمی کر دینی چاہیے۔ یہ بات بھی بڑی نصیحت کی ہے، اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ آدھی رات ہو جانے کے بعد تنہا بلا وجہ چلتے پھرتے رہتے ہیں چاہے آبادی ہی میں ہو، یقیناً ان کے پیچھے شیاطین لگ جاتے ہیں جو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، خوف دلانے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور سفر میں تو رات کو تنہا جانے ہی سے منع کیا گیا، سفر میں آدمی رات کو تنہا نہ جائے۔ شیطان نے یہاں کسی کو تنہا دیکھا ہمیشہ پیچھے لگ جاتا ہے اور ڈرانا شروع کر دیتا۔ بعض ایسے واقعات سنے گئے ہیں کہ شیاطین نے تنہا مسافر کو ڈرایا اور اس کی وجہ سے اسے بخار چڑھ گیا، اور یہی بخار بعض مرتبہ اتنا شدید بن جاتا ہے کہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، وقت ہو گیا، حضرت نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تنہا سفر کرنے میں کتنا نقصان ہے
تو میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی بھی تنہا سفر نہ کرے، اس لیے ہدایت دی گئی سفر میں اپنے ساتھ ایک ساتھی کو رکھا جائے اور تنہا سفر میں نہ جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، تنہا سواری اور تنہا سفر کرنے والا یوں سمجھو شیطان ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ سفر میں کسی کو شریک کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت کی ان ہدایات پر عمل کرنے اور شیطان سے بچنے کی توفیق، وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک۔ اذان ہو گئی۔ جس کو کچھ کہنا ہو ہمیں سے کہتے ہیں، اور جس کو بیعت ہونا ہو مغرب کے بعد تشریف لے آئیں، جس کو بیعت ہونا ہو مغرب کے بعد تشریف لے آئیں۔ Hello.